السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی نیوز ریویو سے گڈ میں ہمارا میزبان فیاض نائچ۔ ناظرین، ملک جو سیاسی منظرنامو ایک دفعہ ہمیشہ وانگور گرم ہے۔ ایک طرف جلسن جو سلسلو جاری ہے، جتے تحریک انصاف جے سربراہ عمران خان پارا جلسہ کیا پہ ون، ان حوالے سے کافی جے ان کے پنجو ایکسپلینیشنس ڈیڑیوں پہ پیجی ون، تو وہ دراصل میر صادق کنکھے پہ چوے، میر جعفر کنکھے پہ چوے، ان سے گڈو گڈ مسلم لیگ نون کے پارا بھی جلسن جو سلسلو شروع ہے۔ مریم نواز صاحبہ جلسو کرے پئی، پر امپورٹنٹ گال جا اجوکے ڈی میں پاکستان کے اگونے صدر آصف علی زرداری صاحب ایکڑی تفصیلی پریس کانفرنس کئی ہے کراچی میں، جن میں ان کافی تفصیلی گفتگو کئی ہے۔ ان جو چوڑی ہو تو سبھی پارٹین جو ان گال تے اتفاق ہو تو ہی جے الیکٹرل ریفارمس اور نیب ریفارمس کا پہریں جے چونڈوں کون تھی ان کا پہریں بی بی سی سے گالائیندے خواجہ آصف جی جا خبر ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ڈسکس پہ تھی، جن میں ان چو تو ارلی الیکشنز تھی سکن تھیں۔ بہرحال گفتگو کرنے لائے اصا رابطو کیا ہے ملک کے سینئر صحافی نامیر تجزیہ نگار جناب حافظ طارق محمود صاحب سے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ حافظ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو جو ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے کہ ارلی الیکشنز ہوں، اور پھر اس حوالے سے ایک وفد بھی گیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ اپنا میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے ہیں۔ پھر خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے کہ جب تک الیکٹرل ریفارمس نہیں ہوں گے اور نیب ریفارمس نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مہنگائی کو ضابطے میں نہیں لاتے تب تک الیکشن میں جانا فضول ہے۔ جی دیکھیں، جب یہ حکومت بن رہی تھی تو حکومت بننے سے پہلے تو معاملہ یہی تھا کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر الیکٹورل ریفارمس کریں گے اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں گے۔ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی یہ تھی کہ شاید یہ اکتوبر یا نومبر تک الیکشن ہو جائیں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاملہ اس وقت آیا جس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپوزیشن کو پیشکش کی گئی، اور وہ پیشکش اس تناظر میں کی گئی جب اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس معاملے کو حل کرائیں۔ وہاں وہ 3 آپشنز کی بات آئی، اور اس آپشنز کے اندر وہی آپشن پھر اپوزیشن کے سامنے رکھے گئے کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن اپوزیشن نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، اور یہ بالکل پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کی جو ٹاپ لیول ہے وہاں سے یہ پیشکش آئی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ایک لیکن اس حوالے سے ایک بات تو ہے نا، عسکری قیادت نے یہ کہا ہے کہ وہ ہماری پیشکش نہیں تھی، ہم نے عمران خان کی پیشکش عمران خان کے کہنے پہ ان کو اس وقت کی اپوزیشن کو دی تھی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کے لوگ اس کو ٹویسٹ کرتے رہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آیا تھا، خان صاحب نے خود رابطہ کیا تھا، اور خان صاحب نے خود رابطہ کیا کیونکہ جب ان کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں اور لوگ ان کے جو اتحادی جا رہے تھے اپنے بندوں کو نہیں کنٹرول کر سکے، اور پھر آخر میں جب ایم کیو ایم نے بھی ان کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی نا۔ یہ اس دن کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن متحدہ قومی موومنٹ نے پریس کانفرنس کر کے اناؤنسمنٹ کیا ہے، اسی رات کو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کی ملاقات ہوئی تھی اپوزیشن سے۔ تو یہ ہے، یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے جب یہ نکل گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بیانیہ لے کے چلے گئے عوام کے اندر، انہوں نے کہا جی میرے خلاف امریکہ نے سازش کر دی ہے اور یوں کر دیا ہے اور فلاں کر دیا ہے، اور دوسری طرف کہ جی یہ سارے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اپنا جو ووٹر تھا اس کو بہرحال موٹیویٹ کیا، ایکٹیویٹ کیا، اور اس کو وہ سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بڑے بھاری بھرکم جلسے کیے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر کہ عمران خان صاحب نے اپنے اس ووٹ بینک کو یا اپنا جو ان کا کراؤڈ تھا اس کو اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے اس حکومت نے بھی پریشر فیل کیا۔ 2 پریشر آئے حکومت کے اوپر، ایک معاشی پریشر ہے جو کہ اکانومی کی صورتحال ہے، دوسرا یہ عمران خان کے جلسوں کا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بھرپور کمپین چلائی عمران خان صاحب نے، اور یہ کمپین جو ہے ان کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فوج کے سربراہ کے خلاف، فوج کے خلاف ان کے لوگ جو ہے وہ کھل کے جس طریقے سے کرنے لگے، ماضی میں بات ہوتی تھی لیکن اتنی ریڈ لائنز کراس نہیں۔
اب حکومت نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو صورتحال ہے اس وقت گراؤنڈ کی، اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن کسی بھی صورت میں انہیں سوٹ نہیں کرتے. پلان ان کا وہی تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے. اس وجہ سے اب حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ الیکشن کو جتنا پرولونگ کر سکیں کریں. اس کے نتیجے میں ان کے 2-3 ٹارگٹ ہیں. نمبر 1 الیکٹورل ریفارمز کرنا، نیب کے ریفارمز. اور نیب کی ریفارمز کیا ہیں؟ اس میں فی الحال یہ ریفارم ہے کہ جس وقت الیکشن اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن لڑنے والے کسی شخص کو نیب جو ہے وہ کوئی کال اپ نوٹس دے کر نہ بلا سکے، نہ اس کو جو ہے وہ اسکرو کر سکے. تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اب الیکٹورل ریفارمز کرے، کوئی نیب کی ریفارمز کرے، جو اکانومی کی چیزیں ہیں وہ کچھ بہتر کرے، لوگوں کو بتا سکے کہ یار دیکھیں ہم نے ریلیف دیا کیونکہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اس وقت تک اس حکومت کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے. اب عمران خان صاحب کتنا پریشر بلڈ کرتے ہیں، یہ حکومت کتنا پریشر لیتی ہے، کتنی جلدی چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب چین سے نہ بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. اور مجھے درمیانی رستہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے بہت زیادہ پریشر بلڈ کر دیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو پاپولیرٹی حاصل ہوتی رہی، تو شاید اگلے سال کے ابتدا میں الیکشن کی طرف ہم چلے جائیں اور وہ دورانیہ فروری مارچ 2023 کا ہوگا. اچھا، نومبر جب بھی یہ الیکشنز کی بات ہوتی ہے، حکومت میں کے جانے کے بارے میں جب تجزیے ہوتے ہیں، اور پھر یہ نو کانفیڈنس کے بارے میں، ایک تو عمران خان کا اپنا نیریٹو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کی سازش تھی، لیکن ہمارے ہاں جو تجزیے ہوئے اس میں نومبر کے بارے میں بات کی گئی کہ نومبر کی جو اپنا ہے پوسٹنگز وغیرہ کا معاملہ وہ بڑا اہم ہے. آپ کے خیال میں اس وقت اس معاملے کی، کیونکہ آج زرداری صاحب سے ایک پوچھا گیا اپنا پشاور کے کور کمانڈر کے بارے میں، تو اس نے لفظ استعمال کیا وہ تو کھڈے لائن لگ گئے. پاکستان کی ہسٹری میں فیاض بھائی ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ یہ واحد موقع ہوتا تھا جہاں پر پرائم منسٹر کا بہت بڑا رول ہوتا تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ 5ویں نمبر والے کو بھی آرمی چیف بنایا، باجوہ صاحب بنے، راحیل شریف صاحب بھی اوپر نہیں تھے، وہ 3-4 نمبر پہ تھے، وہ آ گئے. یہ پرائم منسٹر کے بڑے رول رہے ہیں اس معاملے میں. مجھے اس بار یہ لگتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس بار فیصلہ انسٹیٹیوشن کا ہوگا، اور اس بار پرائم منسٹر کا جو فیصلہ ہے وہ شاید وہ اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. بڑی اچھی بات کی تھی جب ہم نے بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور یہ سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ سیاست دانوں کی توجہ کون بنے گا وزیر اعظم پر ہونی چاہیے، نہ کہ کون بنے گا چیف آف آرمی اسٹاف پر. تو لہٰذا یہ فیصلہ انسٹیٹیوشن پر چھوڑنا چاہیے. مجھے لگتا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کی ریکمنڈیشن ہوگی، وہ اسی طریقے سے ایک ڈیو پروسیس ہے وہ چلے گا، وہ 3-4 نام 5 نام جو آتے ہیں وہ بھیجے جائیں گے، لیکن ساتھ کے اندر وہ اس حوالے سے اس بار ویٹیج جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کی طرف ہوگی. باجوہ صاحب کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے، تو لہٰذا یہ چیپٹر بند ہو گیا ہے. اور آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑا خوشائند معاملہ ہے. تو 28 نومبر 2022 کے بعد جنرل باجوہ نہیں ہوں گے. حکومت کوئی بھی ہو، شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہو یا اگر اس سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں جس کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کی جو چیز ہے وہ اس بار زیادہ ڈومینیٹ کرے گی، اور کوئی بہت انہونی نہیں ہونے جا رہی. میرا گمان یہ ہے کہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ اس کے اوپر شاید انگلی اٹھانے کی کسی میں ویسے بھی جرت نہیں ہوتی، اور اس بار تو بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. اچھا، ایک وائس ورثہ بھی معاملہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس وقت وہ یہی ان کا مطالبہ تھا کہ جو سلیکشنز ہوتی ہیں یا مینورنگ ہوتی ہے یا انجینئرنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو، ایک صاف شفاف الیکشن ہو. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ سیاستدان بھی انسٹیٹیوشن کے اس سینارٹی لسٹ کے کو وائلیٹ کرتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے رہے ہیں، اور وہ ہر وقت ہوتا رہا ہے کہ اس میں جو ہے میرٹ سے زیادہ اپنے اس کو دیکھا گیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وائس ورثہ بہت ہوا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ عوامی سطح پہ تاثر رہا ہے کہ الیکشن تو پیچھے سے مینور ہوتے ہیں، انجینئرڈ ہوتے ہیں، کبھی اپنا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو کبھی جو ہے اپنا جس کو آر او الیکشن کا نام دیا گیا، اس طرح کے ہم نے نام سنے. آپ کے خیال میں سیاستدانوں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے یا انسٹیٹیوشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کا فیصلہ جو ہے
پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے وہ پریویل کرے گا، تو وائس ورسا بھی ہوگا آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں لگتا فیاض بھائی، وجہ اس کی یہ کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے نا، اس میں جس کی طاقت اور اختیار ہوتا ہے نا، وہ اسی طریقے سے اپنا کام کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا رول پلے نہیں کرے گی تو سیاستدان اپنا رول پلے کریں گے. جہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کا بس چلے گا وہ کرے گی، کراچی میں ایم پی ایم کا بس چلے گا وہ مینورنگ کرے گی، پنجاب میں نون کا بس چلے گا وہ کرے گی، جہاں مولانا فضل الرحمان کا بس چلے گا وہ کریں گے. تو ہمارے یہاں جو الیکشن ہے نا، وہ فری اسٹائل ریسلنگ کی طرح ہے، جس میں کوئی لیکن ادارہ نہیں مینورنگ کرے گا، یہ اس حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ماضی کے جو داغ ہیں اس کے دھلنے کی واحد صورت یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس بار جو الیکشن کے اندر فوج کی تعیناتی والا معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو اس حد تک ڈسٹینس پہ رکھیں گے. اور اس بار جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ اگر جو گند بھی ہو وہ سول یا سویلین اداروں کا ہو، وہ آپس میں طے کریں، ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. تو جو باقی معاملات ہیں پاکستان کا، جو پولیٹیکل کلچر کا پولوشن ہے وہ رہے گا. وہ آپ کو پتہ ہے پیسے کی ریل پھیل سے لے کے اور الیکٹیبلز کا ادھر سے ادھر جانا. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگلے 6-8 مہینے، سال کے اندر یا سوا سال کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہوں اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے رول پلے کرے. مجھے آئندہ انتخابات کے اندر ان کا کوئی بہت بڑا رول نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، اب جو ہم جس اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب جس انداز میں بات کر رہے ہیں، وہ بیانیہ جو ہے، آپ کے خیال میں یہ کورٹس کے بارے میں بھی اور پھر اس کے بارے میں جو کیمپینز چلی ہیں، بار بار آ کے ڈی جی ایس پی آر کو وضاحت کرنی پڑی اور کورٹوں نے بھی خود کہا کہ یہ 10,000 کے مجمع کے اندر ہمارے بارے میں جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جس طرح کا اپنا جو آپ نے خود کہا کہ اتنا ایگریسولی، اتنا اوپنلی نہیں بات کی گئی، یہ چیز کہاں جا کے اپنا اس کا انت کیا ہوگا؟ نفرت کا بیانیہ یا تشدد کا بیانیہ جو ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ نفرت کی بنیاد کے اوپر، تشدد کی بنیاد کے اوپر آپ یہ اپنے بیانیے کو کھڑا کر رہے ہیں. وقتی طور پہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہو گیا ہے، لیکن جب اب اس کی کاؤنٹر چیزیں شروع ہوں گی، جب دوسرے لوگ اپنا کام کرنا شروع کریں گے، تو آپ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کی کرسی جو ہے وہ کھسک گئی. وہ آخر وقت تک اسی زوم میں بیٹھے تھے. وہ آخری جس دن آخری رات تھی اس دن بھی اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ میں جو ہے وہ آخری بال تک لڑوں گا اور میں یہ سب کچھ کروں گا. اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بنی گالا سے جو ہے وہ اپنا سامان لپیٹ کر پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا روانہ ہو رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس حکومت کو تھوڑا سا وقت مل گیا، تھوڑی سی انہوں نے اپنی معاشی چیزیں ٹھیک کر لیں، تو عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ جو ہے وہ اب جس عروج پر پہنچ گیا ہے وہاں سے اس نے زوال کا ہی شکار ہونا ہے. دیکھیں، 2 چیزیں تھیں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو دوسری میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو پریس ریلیز ہے جس کو اٹھا کے عمران خان صاحب نے ٹویسٹ کیا، اس میں ایک جو سینٹنس ہے وہ اضافی تھا، جس میں جب آپ نے اس دوسری سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس بات کی وضاحت کرنی تھی کہ بھئی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کے اندر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم جو پچھلا اعلامیہ ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں. وہاں سے عمران خان صاحب کو ایک موقع مل گیا، وہ اس کو انہوں نے اپنے حساب سے مینور کرنا شروع کیا کہ جی دیکھیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ہمارے جو بیانیہ ہے اس پر مہر ثبت کر دی ہے. یہ جو معاملہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو ایکسپوز کرے. اگر وہ جوڈیشل کمیشن ہو یا کوئی اور صورت ہو، جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں یا کچھ اور کریں، وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بھی بنتا یا کوئی ایسی چیز کریں جس میں لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ ہے معاملہ. ایک دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جارحانہ رویہ، ارد گرد عمران خان صاحب کے ایسے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ایک دیوار سے ٹکرے مار رہے ہیں. وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ جہاں پر ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کیا ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ چوکیدار کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، یہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، یہ میر جعفر ان کا سپہ سالار تھا، یہ سمجھتے ہیں، باقی سب بچے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ جو پریشر ڈال رہے ہیں، اور آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ نواز شریف صاحب نے بھی فوج مخالف بیانیہ لیا تھا اور پاپولیرٹی تھی تو فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ ان کے آگے شاید جھکنا پڑ گیا یا ان کی بات ماننی پڑ گئی، تو آپ جو ہے اس سے زیادہ ایگریشن سے جائیں، آپ کی بات مانی جائے گی. مجھے لگتا ہے
کہ ٹائمنگ عمران خان صاحب نے جو چوز کی ہے اور جس ڈائریکشن میں وہ جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ گئے ہیں وہ ان کو بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا. اور یہ الیکشن اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ عمران خان صاحب اہم ہے یا ملک کے ادارے اہم ہیں؟ آپ الیکشن کمیشن کے آپ خلاف ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اب آپ خلاف ہو رہے ہیں, آپ عدالت کے آپ خلاف ہو رہے ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل کلچر کے آپ خلاف ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ کے خلاف ہیں, پارلیمنٹ کے آپ خلاف ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ کوئی ایسی مقدس گائے ہو گئے کہ ہم سب چیزوں کو قربان کر دیں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ ہیں کون؟ آپ کس طرف لے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ آپ نے اس جگہ ایسی سچویشن میں کر دیا ہے لوگوں کو کہ لوگ قتل کرنے پہ آ گئے ہیں کہ جی آپ کا نام کسی نے جو ہے نا آپ کو گھڑی چور کہہ دیا تو لوگوں نے بندے کو قتل کر دیا. پہلے بھی سیاست ہوتی تھی, پیپلز پارٹی کے لوگ, نون لیگ کے لوگ, ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رشتے تھے, لوگوں کے معاشرتی تعلقات تھے, رشتہ داریاں تھیں. آپ تو اس جگہ پہ لے آئے جہاں آپ نے لوگوں کے اندر نفرت کے ایسے بیچ بو دیے ہیں کہ گھر گھر جھگڑا آپ نے کھڑا کر دیا. یا آپ ہماری سوسائٹی کو لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ جو آپ نے یہ جو ببل ہے یہ برسٹ ہونا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس کا کتنا بڑا سیاسی نقصان ہوگا. حافظ صاحب ایک سوال میں اس سارے مہینے کے اندر مختلف لوگوں سے, مختلف ہمارے جو سینئر صحافی دوست ہیں, اینالسٹ ہیں, ان سے پوچھتا رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان اتنا بول رہا ہے, یہ عمران خان آن اٹس اون بول رہا ہے یا اس کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی اپنا سپورٹ بیس ہے جس کے بنیاد پر یہ, کیونکہ شیخ رشید اور پرویز الہی جیسے لوگ جو اس کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اور باقی جو جہازوں میں بھر کر لائے گئے لوگوں کی بھی بڑی تعداد ابھی تک کھڑی ہوئی ہے, تو یا جو مشرف کے ساتھ بھی تھے, زرداری صاحب کے ساتھ تھے, فواد چودھری جیسے لوگ جو وہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ شاید یہ صرف عمران خان آن اٹس اون نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ کار فرما ہے, کچھ قوتیں. پہلے میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں ہوتا یہ رہا ہے کہ سپورٹ ختم ہوتی ہے اور شٹ اپ کال جاتی ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. یہاں سپورٹ ضرور ختم ہوئی ہے, شٹ اپ کال نہیں گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو پہلے میں انفارچونیٹلی مطلب کھل کے بات کر لینے دیجیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نا اس کے پیچھے پورا ایک ہوم ورک کر کے ایک چیز کو پکایا ہے. وہ جو دیکھ پکتی رہی ہے ان کی کرپشن کی, ان کی چوری کی, ان کے خلاف ان کی بیڈ گورننس کی, ان کی اور چیزوں کی, اس میں سال ہا سال لگتے رہے. آپ اس کا مائنڈ میک اپ کرتے رہے لوگوں کو, آپ میڈیا کے اندر لوگوں کو بتاتے رہے جی یہ دیکھیں یہ ہے. ایک سلو پوائزننگ تھی سوسائٹی کے اندر. ایک طرف وہ تھا, دوسری طرف عمران خان صاحب کو فرشتہ بنا کے پیش کیا جا رہا تھا, میڈیا کے اندر بھی, اداروں کے اندر بھی, ہر جگہ کے اوپر. اب اچانک سے آپ نے ایبرپٹ کام کر دیا. عمران خان صاحب کو ہٹانے سے پہلے اس طریقے کا ہوم ورک یا اس کو ڈسکریڈٹ کرنے سے پہلے اس طریقے کا ہوم ورک نہیں ہوا جس طریقے سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لیے ہوا کرتا تھا. جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور پھر پورا ایک جو ہے نا نیریٹو بلڈ ہوتا تھا اور ایک ماحول بنتا تھا, کوئی ہوم ورک نہیں ہوا. ایک دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد کوئی بھی لیفٹ رائٹ ہوتا تھا تو وہاں پہ پھر شٹ اپ کال جایا کرتی تھی. وہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی ڈونٹ کراس یور لمٹ, یہ ریڈ لائنز آپ نے کراس نہیں کرنی ہے. یہاں تو الٹ ہوا ہے. یہاں جس وقت اپوزیشن نے موو کی تو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بھی کوشش کی کہ اپنا فٹ پرنٹ کہیں پہ نہ آئے, وہ کہ جی یہ خود ہے, سیاسی گند ہے, ہو رہی ہے, ہونے دیں. اس کے بعد جب ان کی طرف سے ری ایکشن آنا شروع ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خاموشی تھی. نہ صرف یہ کہ ان کی طرف خاموشی تھی بلکہ وہ سپورٹ بھی نہیں تھی ان کے پولیٹیکل اپوننٹ کو, جس کی وجہ سے وہ جو جھجک کھلی ہے یا جو زبان دراز ہوئی ہے وہ ہوتی چلی گئی ہے. لیکن شیخ رشید جیسے ایلیمنٹس کو تو سگنل گئے ہوں گے, ان کو تو معلومات پہنچ چکی ہوگی, وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ شیخ رشید. جی شیخ رشید صاحب کے پلے ہے کیا؟ شیخ رشید یا پرویز الہی صاحب جو ہے وہ آخر وقت تک آپ نے دیکھا نا, پرویز الہی صاحب تو کوشش کرتے رہے کہ معاملہ ہو, آخر میں وہ غلط سگنل کے اوپر جو ہے وہ مڑ گئے تو اب وہ بند گلی میں چلے گئے. شیخ رشید صاحب کے پلے بچا کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے اگر اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا ووٹ نہ ہو تو وہ شاید الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے قابل بھی نہ ہو. تو شیخ رشید صاحب تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی بیٹھ کے کسی اور کا کام کر رہے ہوں. کل آپ کو پتہ چلے یہ تو
ایک تقریر کے بعد وہ بتا دیں گے کہ میں نے تو خان کو بہت سمجھایا تھا، خان نہیں مانا، یہ ہو گیا. تو ان کی یہ پیرامیٹر نہیں ہے. پیرامیٹر جو ہے وہ جس دن، مگر یہ جس طریقے سے یہ پی ٹی آئی کے لوگ یا خان صاحب جس طرح سے بڑھ رہے ہیں یا ان کے لوگ بڑھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجبور ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ بہت ساری چیزوں پہ آگے آ کے ان چیزوں کی وضاحت دینے پہ، جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے. بہت ساری آگے والی چیزوں کے اوپر آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ریٹائرڈ فوجیوں کے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں مختلف، یہ کس بات کی انڈیکیشن ہے؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اگر جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ان کو زیادہ سیاسی نقصان ہوگا. بڑی مہربانی حافظ طارق محمود صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ملک جا سینئر صحافی نامعیار تجزیہ نگار حافظ طارق محمود صاحب اس گڈ ہوا. پاکستان جے اڳوڻي صدر آصف علي زرداری صاحب اڄ پریس کانفرنس کئی ہے ऐं हुन जो चवणु इहो हुयो त हुकूमत जेका आहे मौजूदा हुकूमत उहा तकड़ी इलेक्शन बजाए मुल्क जे अंदरि जेके चूंड सुधारा, उन खां अलावा नेब जा सुधारा, उन खां अलावा मुल्क जी इक़्तिसादी जेका सूरत हाल आहे उन्हनि खे एड्रेस करणु जेके आहिनि उहे बुनियादी नुक़्ता आहिनि जिन ते समूरियुनि पार्टियुनि जे विच में इतफ़ाक़ आहे. ऐं हुनजो इहो चवणु हो त अॼु जेका हू गुफ़्तगू करे पियो उन हवाले सां हुनजी मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब सां बि राति गुफ़्तगू थी आहे. तंहिंजे करे जेका अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे उहा इन जे करे बि इम्पोर्टेंस आहे छाकाणि त कुझु पंहिंजो ख़्वाजा आसिफ़ साहब जी का ख़बर हली पए जंहिंमें हुन चयो पिए त अर्ली इलेक्शन थी सघनि था, पर अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन बिल्कुलु वाज़े लफ़्ज़नि में चयो आहे त हुकूमत जंहिं बुनियाद ते नो कॉन्फ्रेंस मूव आई हुई ऐं जंहिं बुनियाद ते ही कोalition गवर्नमेंट ठाही वई हुई, उन हिकिड़ा बाक़ाइदा हिकिड़ा मक़सद साम्हूं रखी जेके उहे तय कया हुया ऐं उहे मक़सद इहे आहिनि त हुकूमत न सिर्फ़ु चूंड सुधारा कंदी, न सिर्फ़ु उन सां गॾोगॾु हू नेब जा सुधारा कंदी, पर उन सां गॾोगॾु मुल्क जे अंदरि जेका इक़्तिसादी सूरत हाल जेका ख़राबु आहे उन खे बि बुनियादी उन जा बुनियादी जेके मामला आहिनि उनखे बि एड्रेस करण जी कोशिशि कंदी. तमामु इम्पॉर्टेंट जेका आहे उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब जी. अचो त असां तव्हांखे उन मां कुझु ख़ासि टुकड़ा ॿुधायूं था. हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं. आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने. एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया. एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं. और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता वी विल हैव डिफ़िकल्टीज़. आपको डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ है. ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते. एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है. अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था. नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई. मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है. मैंने हर चूल्हे को जलाना है. जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकॉनमी चला रहा हूँ. बाहर के पाकिस्तानी दोस्त जो बाहर सेटल है वो थोड़े गुमराह इनने किए, उनको गुमराह किया हुआ है. वो यहाँ रहते नहीं हैं. उनको यहाँ की ना गर्मी का पता है ना महंगाई का पता है. उनको नहीं पता कि मैं गड़ी खुदाबख्श से आ रहा हूँ जहाँ 52 डिग्रीज थी. उनको नहीं पता कि मैं 3 दिन नवाबशाह में था जहाँ 48 मगर लगती 50 है. लू इतनी चलती है. तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ है. कोई भी दुनिया का कितना भी सॉफ्ट हार्टेड, कितना भी अच्छा हमारी सोच रखने वाला या हमारी सिंपैथी रखने वाला, वो मेरा सोल्यूशन नहीं बना सकता. सोल्यूशन मैंने खुद बनाना है. पहली दफ़ा अगर फौज पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों पॉलिटिकल हुए हो? उससे ये नहीं कहा मुझे कि
یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. ان نے صرف پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں. رہیں گے کہ وہ پولیٹیکل رہیں. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتہ ہوگا تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں, تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ہم نے لاس چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو یہ پرویز مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے, مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں, انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالق لگے, اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے, کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے, کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں, تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا, تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے, اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے, جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو بچا سکتی ہے. آصف علی زرداری صاحب جو کہ پریس کانفرنس میں جن معاملن تے ॻाल्हायो, उन معاملن मां जिते हुन इमरान खान PTI जे चेयरमैन जे उन नैरेटिव खे रद्द कयो जंहिंमें हुन जो चवणु इहो आहे त हीअ हिकु ॿाहिरीं साज़िश आहे. वाज़े लफ़्ज़नि में ज़रदारी साहिबु चयो त हिन सॼी जेका आहे नो कॉन्फ्रेंस मूव वारे मामले खे हुन पाण डिज़ाइन कयो आहे, उन लीड कयो आहे, ऐं उनखे इन तरह जी का बि ख़बर न आहे. जॾहिं हुन खां पुछियो वियो त जेको ख़त आहे या जेको मुरासिलो आहे उन जे बारे में हुन चयो त उहो थी सघे थो ख़त आयो हुजे, छाकाणि त हुन ॾिठो कोन्हे, पर उहो को स्टेट डिपार्टमेंट जो या अमरीकी हुकूमत जो को ऑफिशियल वर्जन कोन्हे को, ईअं कंहिं हिकिड़े कंहिं इंडिविजुअल जेको आहे उहो ॾेई छॾियो हूंदो, उन जी का ख़ासि ॻाल्हि न आहे का. हुन वाज़े लफ़्ज़नि में चयो त जो बाइडन सां हुनजी ज़ाती दोस्ती आहे, जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि हुजे हा त ज़रूरु हुनखे कॉल अचे हा. तंहिंजे करे अहिड़े क़िस्म जो जेको हीअ आहे, हीअ PTI जे चेयरमैन पारां हिकिड़ी सियासी जेका आहे उहो शोशो छॾियो पियो वञे. ऐं उन वाज़े लफ़्ज़नि में इहो बि चयो त मुल्क जे अंदरि जेका हिन वक़्तु सूरताल आहे, हुन चीन ऐं उन मामलनि ते बि काफ़ी तफ़सीली गुफ़्तगू कई. CPEC जे मामले ते बि हुन काफ़ी तफ़सीली गुफ़्तगू कई, ऐं हुनजो चवणु इहो हुयो त मुल्क खे जेके दरपेश मसइला आहिनि उन्हनि खे एड्रेस करण लाइ ज़रूरी आहे त मुल्क जी जेका सियासी क़यादत आहे उहा गॾिजी वेहे, ऐं उहा गॾिजी वेही इन्हनि सभिनी माण्हुनि खे जेको आहे ॾिसे. ऐं उन में बुनियादी जेका हुन ॻाल्हि कई त इमरान खान भले ई चए त हू टमाटर ऐं पटाटनि जे रेटनि जे लाइ या उन जे लाइ न आयो आहे, पर ज़रदारी साहिब जो चवणु इहो आहे त हुनजो प्राइम कंसर्न सियासत जो इहो ई आहे त हर माण्हू जे घर जो चुल्हो ॿरंदो रहे, ऐं हुनजी सियासत जो महवर ऐं मर्कज़ बि इहो आहे त हर माण्हू जे घर जे चुल्हे ॿारण लाइ उहो हर तरह जी कोशिशि कंदा ऐं उहे हिकमत अमलियूं ठाहींदा जीअं ग़रीब जो चुल्हो उजामण खां बचाए सघनि. नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाई गॾु.